الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. عزیز القدر بھائیو اور دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہمارا ایک آؤٹنگ کا پروگرام تھا، پکنک پروگرام، اور ہمارے ساتھیوں میں سے زیادہ تر ساتھی آج اس پروگرام میں موجود تھے. سارا دن اس میں مشغول رہے، میں خود بھی وہاں پر رہا، تو کافی سارے ساتھی دوست ہمارے تھکے ہوئے ہیں. اس لیے آج کا درس مختصر ہوگا. آج کا درس انشاءاللہ مختصر ہوگا تاکہ ساتھیوں کو آرام کرنے کا موقع مل جائے. ایک تو یہ گزارش، اور دوسری گزارش یہ ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت سوریہ میں حالات بہت ہی مخدوش ہیں اور ہمارے مسلمان بھائیوں کو بہت زیادہ مشقت کا سامنا ہے، قتل و غارت گری کا سامنا ہے، بہت بڑی آزمائش کا سامنا ہے کہ سوری حکمران جو ہے وہ ہمارے سوری بھائیوں پر، خصوصاً سنی بھائیوں پر بہت زیادہ ظلم کر رہے ہیں، بہت ہی زیادہ ظلم و زیادتی کا نشانہ بنا رہے ہیں. بے دریغ ان کو قتل کیا جا رہا ہے. روزانہ معلوم نہیں 20 50 سینکڑوں افراد قتل کر دیے جاتے ہیں. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ذرائع ابلاغ میں خبریں اس طرح نہیں آ رہی جس طرح آنی چاہیے. بہت ساری چیزوں کو چھپایا جا رہا ہے، لیکن ہمارے جو سوریہ کے دوست ہیں وہ ہمیں بتلاتے ہیں کہ وہاں اندرونی طور پر حالات بہت ہی زیادہ، جن کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے، اس قدر خراب ہے. اسی لیے یہاں کی وزارت اوقاف نے 2-3 دن سے ایک حکم نامہ جاری کیا ہے یہاں کے ائمہ کرام اور خطباء کے نام، اور اس حکم نامے میں یہ ہے کہ نمازوں میں قنوت کرتے ہوئے ان مظلوم مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کی جائے. تو آپ جانتے ہیں کہ بیشتر مساجد میں یہ دعا قنوت جاری ہے. اس کو قنوت نازلہ کہتے ہیں، جو کہ کسی ہنگامی صورتحال میں کی جاتی ہے حکمران کے حکم کے ساتھ یا ولی الامر کے حکم کے ساتھ. تو یہاں کے ولی الامر نے چونکہ حکم دیا ہے، اس لیے یہ دعا کی جا رہی ہے. اور اصل مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی تکلیف میں، دکھ میں، ان کے درد میں شریک ہوں. کم از کم ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ہم ان کے لیے دعا کریں. یعنی یہ وہ چیز ہے کہ جو ہمارے بس میں ہے، جس پر ہم طاقت رکھتے ہیں. وہ چیز جو ہمارے بس سے باہر ہے، یقیناً اس پر تو ہم مسئول نہیں ہیں اور اس پر ہمارا مواخذہ بھی نہیں ہوگا. لیکن اگر ہم دعا میں بھی بخل کریں تو یقیناً اگر ہم دعا نہیں کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کی تکلیف اور ان کی مصیبت اور ان کی مشکلات اور ان کا جو دکھ درد ہے، ہمیں ان کا احساس نہیں. جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ مومن جو ہے وہ ایک دوسرے پر رحمت اور ایک دوسرے پر شفقت اور ترس کھانے میں ایک جسم کی طرح ہوتے ہیں کہ جسم کا ایک عضو اگر بیمار ہو تو پورا جسم اس ایک عضو کے لیے بے آرام ہو جاتا ہے. ساری رات
پورا جسم اس کے لیے بیدار رہتا ہے۔ جسم کے ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورے جسم کو تکلیف پہنچتی ہے۔ امت مسلمہ جو ہے وہ بھی ایک جسم کی مانند ہے، اگر ایک حصے کو تکلیف پہنچے تو باقی حصوں کو بھی اس کی اذیت کا احساس ہونا چاہیے۔ اس وقت ہمارے مسلمان بھائی شدید اذیت میں مبتلا ہیں، شدید آزمائش سے گزر رہے ہیں۔ ان مشکل اوقات میں، مشکل گھڑیوں میں ہمارے اوپر یہ لازم ہے کہ ہم اپنے ان مسلمان بھائیوں کو اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان مظلوم مسلمانوں کی مدد کرے اور اللہ رب العزت ان پر ظلم کرنے والوں کا خاتمہ فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے مسلمان بھائیوں پر جو شہید ہو چکے ہیں اللہ ان کے حال پہ رحم فرمائے، اور جو اس وقت ظلم کی چکی سے گزر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے حال پہ بھی رحم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جلد از جلد ان ظالموں کے ظلم سے اللہ تعالیٰ ان مظلومین کو نجات دے۔ آج کا درس ہم شروع کرتے ہیں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 108۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل۔ ام تريدون، یا تم چاہتے ہو، ان تسألوا رسولكم، کہ تم سوالات کرو اپنے رسول سے، كما سئل موسى من قبل، اس طرح جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے سوالات کیے گئے۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اور جو شخص ایمان کو چھوڑ کر کفر کو اس کے بدلے میں حاصل کر لے، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو وہ یقیناً گمراہ ہوا، سواء السبیل، سیدھے راستے سے، وہ یقیناً سیدھے راستے سے بھٹک گیا، سیدھے راستے کو اس نے گم پایا۔ کس نے؟ کہ جس نے ایمان کو چھوڑ کر کفر اس کے بدلے میں لے لیا۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یا اس کا پس منظر یہ ہے، جس طرح ہم پچھلی کئی آیات سے یہ پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ بنو اسرائیل جو ہیں وہ سازشیں کرتے تھے اور مسلمانوں کو مختلف پریشانیوں میں الجھانے کی کوشش کرتے تھے، مختلف امور میں ان کو الجھانے کی کوشش کرتے۔ انہی امور میں سے ایک یہ بھی تھا کہ وہ مسلمانوں کو کہتے تھے کہ تم اپنے نبی سے یہ سوال کرو، وہ سوال کرو، یہ سوال کرو، مختلف سوالات بتلاتے تھے مسلمانوں کو۔ کون؟ بنو اسرائیل اور مدینہ میں رہنے والے یہودی مدینہ والوں کو، مسلمانوں کو کہتے تھے کہ اپنے نبی سے یہ سوال کرو، یہ سوال کرو، وہ سوال کرو، سوالات کی کثرت۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں مسلمانوں کو خطاب فرما رہا ہے کہ ام تریدون، تم یہ چاہتے ہو، ان تسألوا رسولکم، کہ تم اپنے رسول سے سوالات کرو۔ کس طرح؟ کما سئل موسیٰ من قبل، جس طرح اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے سوالات کیے جاتے تھے، یعنی جس طرح یہ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوالات کی بوچھاڑ کر کے ان کو پریشان کیا کرتے تھے، تو کیا تم بھی اے مسلمانوں اپنے رسول سے اسی طرح سوال کرنا چاہتے ہو؟ اس میں اللہ رب العزت متنبہ کر رہا ہے، تنبیہ کر رہا ہے مسلمانوں کو کہ کثرت سوالات سے بچا کرو اور بے مقصد سوالات سے اجتناب کیا کرو۔ بے مقصد سوالات اور بے تکے سوالات جو ہیں ان سے پرہیز کیا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ سوالات کی وجہ سے کسی مسئلے کے اندر تشدد اور سختی پیدا ہو جاتی ہے۔ جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب بقرہ ذبح کرنے کا حکم دیا اللہ رب العزت نے، تو یہود نے، بنو اسرائیل نے سوالات کرنا شروع کر دیے۔ وہ کس طرح کی ہونی چاہیے، کیا رنگ ہونا چاہیے، کتنی عمر ہونی چاہیے، کیا اس کے اوصاف ہونے چاہیے۔ متعدد سوالات کے ذریعے انہوں نے اپنے لیے ہی پریشانیاں، اپنے لیے انہوں نے تنگی پیدا کر لی، حالانکہ اس مسئلے میں بڑی وسعت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بقرہ ذبح کرنے کا حکم دیا، وہ کسی بھی بقرہ کو ذبح کر دیتے، مسئلہ حل ہو جاتا، لیکن سوالات کر کے انہوں نے اپنے لیے ہی مشکلات پیدا کر لی۔ اسی طرح اللہ رب العزت یہاں مسلمانوں کو بھی تنبیہ کر رہا ہے کہ تم ان کی طرح، بنو اسرائیل کا وہ جو طرز عمل ہے اس طرز عمل کو تم اختیار نہ کرنا کہ انہوں نے سوالات کیے، دین میں ان کے لیے سختی پیدا ہوگی۔ اس طرح تم بھی اگر سوالات کرو گے تو تمہارے لیے بھی سختی پیدا ہو جائے گی، لہذا اس طرح نہ کیا کرو۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ دعونی
ما ترکتکم دعونی ما ترکتکم، جب تک میں تمہیں چھوڑے رکھوں کسی معاملے پر، جب تک میں خود تمہیں کچھ نہیں کہتا، کوئی حکم جاری نہیں کرتا، اس وقت تک تم بھی مجھے چھوڑے رکھو. یہ نہیں کہ میرے پیچھے پڑ جاؤ، میرا دامن پکڑ پکڑ کے تم مجھ سے سوالات کرنا شروع کر دو. نہیں، دعونی، مجھ کو چھوڑ دو. ما ترکتکم، جب تک کہ میں تمہیں چھوڑے رکھوں. مطلب کسی معاملے پر اگر میں خاموش ہوں تو تم کیوں خواہ اتنے سوالات کرتے ہو؟ اس کے بعد آپ نے فرمایا فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَثْرَةُ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، کہ پہلی امتوں کو کس چیز نے برباد کیا، کس چیز نے ان کو ہلاک کر دیا؟ اسی چیز نے، کثرت سؤالہم، وہ زیادہ سوالات کرتے تھے، ہلاک ہو گئے. بے مقصد سوالات کرتے تھے، بے مقصد اور لایعنی سوالات کرتے تھے، برباد ہو گئے. اور اس کے علاوہ واختلافہم علی انبیائہم، انبیاء سے ان کا اختلاف جو تھا اس کی بنا پر وہ برباد ہو گئے اور تباہی کے کنارے پر پہنچ گئے. لہذا تم وہی طرز عمل اختیار نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ ان کی طرح تم بھی ہلاک اور برباد ہو جاؤ، بلکہ تم بے تکے اور بے مقصد سوالات سے پرہیز کرو. قرآن مجید میں سورۃ المائدہ میں 7ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے ایمان والو تم ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کیا کرو کہ ان تبد لکم، اگر ان چیزوں کے بارے میں تمہیں جواب دے دیا جائے تسؤکم، تو پھر وہ جواب تمہیں برا لگے گا. لہٰذا جس چیز کا جواب تمہیں برا لگنے والا ہو اس چیز کے بارے میں سوال ہی کیوں کرتے ہو؟ خاموش ہو جاؤ، پھر سوال ہی نہ کرو. لا تسألوا عن اشیاء، ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ اگر ان چیزوں کے بارے میں جواب دے دیا جائے تو وہ جواب تمہیں برا لگے گا. اور یہ آیت کب نازل ہوئی تھی؟ اس وقت جب کہ بعض صحابہ کرام، بعض جو خاص طور پر جو نئے نئے مسلمان ہوتے تھے، بعض بدو لوگ آتے تھے، عجیب و غریب سوالات کرنا شروع کر دیتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. حتیٰ کہ بعض اوقات جب وہ کثرت سے سوالات کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اچھا تم باز نہیں آتے، پھر کرو مجھ سے سوال. اور جب وہ سوالات کرنا شروع کرتے ان میں سے ایک کہتا من ابی یا رسول اللہ، عبداللہ بن حذافہ ایک صحابی کا نام ہے، اس نے سوال کیا. اور ان کے بارے میں، عبداللہ بن حذافہ کے بارے میں ایک بات پائی جاتی تھی، مشہور تھی لوگوں میں کہ شاید یہ اپنے اصلی باپ کے نہیں، شاید کسی ناجائز ذریعے سے پیدا ہوئے. تو انہوں نے یہ سوال کیا من ابی، میرا باپ کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا باپ حذافہ ہے، عبداللہ بن حذافہ، اسی نام سے وہ مشہور تھے. اب اس کو جواب مل گیا. ایک اور صحابی نے سوال کیا، کہنے لگے میرا باپ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا باپ فلاں ہے. ایک اور شخص نے کہا کہ این ابی، میرا باپ کہاں ہے؟ آپ نے اس کے جواب دیا کہ تمہارا باپ جہنم میں ہے. وہ کفر کی حالت میں مر گیا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا باپ جہنم میں ہے. تو اب اس شخص کو بڑا دکھ ہوا. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ تم اس طرح کے سوالات کرتے ہی کیوں ہو کہ جن کا جواب سن کر تمہیں برا لگے. تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم خاموش ہو جاؤ، زیادہ سوالات کرنے سے پرہیز کرو، بے مقصد سوالات سے اجتناب کرو. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایاکم وکثرت السؤال، کہ تم کثرت سوالات سے اجتناب کیا کرو، اور قیل و قال سے، سنی سنائی باتوں سے کہ فلاں شخص نے یوں کہا، فلاں شخص نے یوں کہا، قیل و قال اور بیہودہ گفتگو سے پرہیز کیا کرو. تو یہاں بھی اللہ رب العزت تنبیہ کر رہے ہیں ام تریدون ان تسألوا رسولکم، تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے اس طرح سوالات کرو کما سئل موسیٰ من قبل، جس طرح اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے مختلف سوالات کیے جاتے تھے. ایسا نہ کیا کرو، بلکہ حسب ضرورت، کسی مسئلے میں اگر تمہیں ضرورت ہو، کوئی مسئلہ تمہیں معلوم نہ ہو، ٹھیک ہے سوال کیا کرو، لیکن بے مقصد اور لایعنی سوالات جو ہیں ان سے اجتناب کیا کرو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، جو شخص ایمان کو چھوڑ کر کفر لے لے اس کے بدلے میں، یعنی ایمان مومن تھا، ایمان کو چھوڑ دیا اور اس کے بدلے میں کفر لے لیا، اللہ فرماتے ہیں فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، یہ شخص بھٹک گیا، گمراہ ہو گیا، سیدھے راستے سے دور چلا گیا. ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب اس کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی نعمت سے نوازا تھا تو یہ ایمان کو مضبوطی سے تھام لیتا اور ایمان پر قائم دائم رہتا، ایمان پر استقامت اختیار کر لیتا.
اور اس سے انحراف نہ کرتا، لیکن یہ شخص جس نے ایمان کو چھوڑا، کفر کو اختیار کر لیا، یقیناً یہ شخص گمراہ ہو گیا اور یہ بھٹک گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، بہت سارے اہل کتاب یہ چاہتے ہیں، وَدَّ كَثِير، وَدَّ چاہتے ہیں، كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ اہل کتاب میں سے بہت سارے لوگ کیا چاہتے ہیں، لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، کہ کاش وہ تمہیں لوٹا دے، من بعد ایمانکم، تمہارے ایمان کے بعد، کفارن، کافر، کہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد کافر، کفر کی حالت میں تمہیں لوٹا دے۔ کیوں وہ اس طرح کیوں چاہتے ہیں؟ حسدا من عند انفسہم، اس کی وجہ ان کا حسد ہے جو ان کی دلوں کے اندر پایا جاتا ہے، حسدا من عند انفسہم، ان کے دلوں کے اندر جو حسد پایا جاتا ہے اس کی بنا پر وہ یہ تمنا کرتے ہیں کہ کاش یہ جو مسلمان ہیں، یہ جو مومن ہیں، اہل ایمان ہیں، یہ ایمان کو چھوڑ دے اور یہ بھی کافر بن جائے جس طرح کہ ہم ہیں۔ اور یہ حسد کب کرتے ہیں؟ من بعد ما تبین لهم الحق، اس کے بعد کہ ان کے لیے حق واضح ہو چکا، ان اہل کتاب کے لیے حق واضح ہو چکا۔ تورات میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا تذکرہ فرمایا، اور تورات میں نبی آخر الزمان کی آمد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بشارت دی۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ چونکہ تورات کا علم رکھتے تھے، جب یہ نبی آخر الزمان آ چکے، اسی تورات میں ذکر کی ہوئی صفات کے مطابق ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ اس پر ایمان لاتے، لیکن انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا حسد کی بنا پر۔ حسد کیا تھا کہ یہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کیوں ہیں، اس پر ان کو حسد تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حق بات کو واضح ہونے کے باوجود، حق بات کے واضح ہونے کے بعد یہ چاہتے ہیں کہ یہ ایمان والے جو ہیں یہ ایمان کو چھوڑ کر کافر بن جائیں، بالکل اسی طرح جس طرح یہ خود کافر ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فاعفوا واصفحوا، فاعفوا، یہ ان کا حسد ٹھیک ہے، حسد کرتے ہیں وہ، اور وہ حسد اہل ایمان سے کرتے ہیں، اور حسد کی بنا پر وہ سازشیں بھی کرتے ہیں، حسد کی بنا پر وہ مختلف امور میں مسلمانوں کو، اہل ایمان کو الجھانے کی، پریشان کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ تمہارا کیا رد عمل ہونا چاہیے اہل ایمان؟ اللہ فرماتے فاعفوا، معاف کر دو، واصفحوا، درگزر کر دو، حتی یأتی اللہ بامرہ، کب تک درگزر کرتے رہو، کب تک ان کو معاف کرتے رہو؟ حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنے حکم کو لائے، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ صادر فرما دے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہاں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہود و نصارہ کی سازشوں کے مقابلے میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو شروع میں صبر کرنے کا حکم دیا، معاف کرنے کا حکم دیا، درگزر کرنے کا حکم دیا، جس طرح کہ مکہ مکرمہ میں اللہ رب العزت نے اہل مکہ کے ظلم کے جواب میں اللہ نے مسلمانوں کو تلقین کی کہ تم صبر کرو، برداشت کرو۔ یہ ایک خاص پیریڈ ہے، مختصر سا زمانہ ہے کہ جس میں یہ ظلم کریں گے، لیکن اس کے بعد اللہ رب العزت اس اسلام کو ان پر غالب کر دے گا، مسلمانوں کو ان پر غلبہ دے گا، ان پر اللہ تعالیٰ ان کی نصرت کرے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ میں بھی ان یہودیوں کی سازشوں کے جواب میں اللہ نے فرمایا کہ ان کے حسد کو نظر انداز کر دو، یعنی کہ ان کے حسد کی اور حاسدانہ ان کی جو سازشیں ہیں، ان کی سازشوں کے مقابلے میں تم بھی مشتعل ہو جاؤ، اور اشتعال میں آ کر کے تم کوئی ایسی کارروائی کر بیٹھو کہ جس پر تمہیں پچھتانا پڑے۔ آج کل کیا ہوتا ہے، کوئی شخص اگر کسی سے حسد کرتا ہے تو اس کے حسد کو کچھ عرصہ تو وہ برداشت کرتا ہے، لیکن آخر کار وہ کہتے ہیں یہ کب تک برداشت کرتا رہو، پھر وہ اشتعال میں آ جاتا ہے، اور اشتعال میں آ کر کوئی ایسا قدم اٹھا بیٹھتا ہے کہ جس پر اسی کو جو اشتعال میں آیا ہے، حالانکہ یہ چاہتا تو برداشت کرتا رہتا ہے، جب تک برداشت کرتا رہتا اس کو کوئی نقصان نہ ہوتا۔ حاسد کو اپنی ہی ذات کو نقصان پہنچاتا ہے، جس سے وہ حسد کر رہا ہوتا ہے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، وہ اپنا وہ نقصان کرتا ہے، اس کا نقصان نہیں کر سکتا جس سے وہ حسد کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن جب انسان اشتعال میں آ جائے، صبر نہ کرے، برداشت کے دامن کو چھوڑ دے، تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر وہ کوئی ایسا اقدام کر بیٹھتا ہے کہ جس پر خود اسی کو شرمندگی ہوتی ہے، خود اسی کو ندامت ہوگی۔
لہذا اللہ تعالیٰ یہاں پر اہل ایمان کو حکم دے رہے ہیں کہ فاعفو، معاف کر دو، اشتعال میں نہ ہو، چھوڑ دو ان کو ان کے ہاتھ پہ چھوڑ دو، وصفحو، اور درگزر کرتے رہو، لیکن کب تک؟ آخر اس کی ایک حد بھی تو ہونی چاہیے، یہ تو نہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ ان کو معاف ہی کرتے چلے جاؤ اور ان کو درگزر ہی کرتے چلے جاؤ، اس کی کوئی حد بھی تو ہونی چاہیے۔ حد کیا ہے؟ حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ رب العزت فیصلہ صادر فرما دے۔ اور پھر وہ فیصلہ کیا تھا جو اللہ تعالیٰ نے صادر فرمایا؟ وہ فیصلہ یہ تھا کہ ان کا قلع قمع کر دو، ان کو تہ تیغ کر دو، ان کا خاتمہ کر دو۔ اور پھر اہل ایمان نے ان یہودیوں کا خاتمہ کس طرح سے کیا؟ آپ جانتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں جو یہودیوں کے مشہور 3 قبیلے تھے، ان میں سے بنو نذیر کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ چھوڑنے کا حکم دیا، جلا وطن کر دیا گیا، ان کو ذلت و رسوائی کے ساتھ ان کو مدینہ سے نکلنا پڑا۔ یہ اللہ کا فیصلہ تھا۔ پہلے معاف کرنے کا حکم تھا، درگزر کرنے کا حکم تھا، لیکن اس کی ایک لمٹ تھی، اس کی ایک حد تھی۔ حد کیا تھی؟ اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ اب ان کے خلاف جنگ کرو۔ جنگ کی تو اللہ نے بنو نذیر کو جلاوطن کرنے کا حکم دیا، آخرکار ان کو ذلت و رسوائی کے ساتھ نکال دیا گیا۔ اور جہاں تک بنو قریظہ کا تعلق ہے تو ان کا ایسا عبرتناک انجام ہوا کہ یہودی آج بھی اس کو یاد رکھتے ہیں۔ اور وہ انجام کیا تھا کہ بنو قریظہ کے متعلق ایک صحابی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا تھا کہ ان کے مردوں کو قتل کر دیا جائے اور ان کے بچوں اور ان کی عورتوں کو قیدی بنا لیا جائے۔ چنانچہ ان کے مردوں کو تہ تیغ کر دیا گیا، ان کو قتل کر دیا گیا، اور ان کی عورتوں اور ان کے بچوں کو ذلت و رسوائی کے ساتھ قیدی بنا لیا گیا۔ یہ تھا وہ اللہ کا امر، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہ اللہ کا فیصلہ تھا کہ اس فیصلے تک اللہ تعالیٰ نے معاف کرنے کا، درگزر کرنے کا حکم دیا، لیکن وہ فیصلہ آیا تو پھر اس فیصلے کے مطابق ان کو ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ اور میں پہلے کئی بار کہہ چکا ہوں کہ یہ یہودی تو وہ لوگ ہیں کہ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، یہ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ نے ان پر ذلت کو مسلط کر دیا ہمیشہ کے۔ یہ کبھی عزت والے نہیں ہو سکتے، کبھی بھی یہ معاشرے کے اندر شان و شوکت کے ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں دنیا کے اندر۔ ہاں، چند اسباب کی بنا پر کچھ مخصوص زمانے کے لیے ظاہری طور پر ایسے لگے گا کہ جیسے وہ لوگ عزت والے ہیں اور ان کے مقابلے میں جو دیگر لوگ ہیں وہ ذلت والے ہیں، لیکن وہ زمانہ ختم ہو جائے گا اور پھر ان کو ایسی ذلت و رسوائی کا سامنا ہوگا کہ جو ان کے لیے نہایت ہی عبرتناک ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، ایک تو ان کو درگزر کرتے رہو، معاف کرتے رہو جب تک اللہ کا فیصلہ نہیں آتا، اور کیا کرو؟ اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھتے رہو، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے رہو۔ مطلب عبادت میں مشغول رہو، خواہ مخواہ ان کی وجہ سے تم اپنے آپ کو پریشان نہ کیا کرو اور اشتعال میں نہ آیا کرو، ان کو چھوڑ دو، ان کے حال پہ ترک کر دو جب تک اللہ کا فیصلہ نہیں آتا۔ نمازیں پڑھو، زکوٰۃ دو، اور جو تم کرو گے وما تقدموا لانفسکم من خیر، اور جو کچھ تم اپنے لیے خیر کا عمل آگے بڑھاؤ گے تجدوہ عند اللہ، اس خیر کے عمل کو تم اللہ کے ہاں پاؤ گے۔ یہ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، صدقہ خیرات کرو، دیگر اللہ کی عبادات سر انجام دو، یہ جتنی بھی عبادات آپ کریں گے تجدوہ عند اللہ، اللہ کے ہاں آپ ضرور پائیں گے۔ اللہ آپ کی عبادات کو اور اعمال خیر کو ضائع کرنے والا نہیں ہے، کسی بھی عمل کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا، بلکہ ضائع کرنا تو دور کی بات ہے۔ اللہ رب العزت ان تک حسنۃ یضاعفها ویؤت من لدنہ اجرا عظیما، ایک نیکی اگر کوئی انسان کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے اجر و ثواب کو کئی گنا تک بڑھا دیتا ہے۔ کہاں تک؟ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اس کا اجر و ثواب بڑھا دیتا ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس کے لیے اس کی نیکیوں کا اجر و ثواب کئی گنا تک بڑھا دیتا ہے۔ تو تجدوہ عند اللہ، یہ جو نیکیاں تم کرو گے، نمازیں، زکاتیں، صدقات و خیرات اور دیگر اعمال خیر، ان کا ثواب ضائع ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ثواب کو کئی گنا بڑھا دے گا، اور ایک تو یہ کہ اللہ ثواب کو بڑھائے گا، دوسرا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، ایک تو نیکی کا ثواب کئی گنا بڑھا دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اور دوسرا اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا کرے گا اپنی طرف سے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک تو تمہاری نیکی کا ثواب ہے وہ ملے گا اور وہ بھی کئی گنا زیادہ ملے گا، دوسرا
اللہ رب العزت کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ نیکی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کے برابر نہیں بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ اور اپنے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ اجر عظیم بھی نوازتا ہے، عطا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کتنا غفور ہے، کتنا رحمان ہے، کتنا رحیم ہے۔ تو فرمایا وما تقدموا لانفسکم من خیر، تم اپنے لیے جو کچھ بھی آگے بڑھاؤ گے، نیکیوں کے جو اعمال تم اپنے لیے ذخیرہ کرو گے، تجدوہ عند اللہ، ان کو اللہ تعالیٰ کے یہاں پالو گے، ضائع نہیں ہوں گے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں کو دیکھنے والا ہے، خوب دیکھ رہا ہے۔ تمہارے اعمال سے اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے بلکہ اللہ تمہارے اعمال سے بالکل اس کی خبر رکھنے والا ہے اور دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقالوا، ان یہودیوں نے، یہود و نصارہ نے کہا، لن يدخل الجنت، ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوگا، الا من كان هودا او نصارى، مگر وہی جنت میں داخل ہوگا جو یہودی ہو یا نصرانی ہو۔ یہ کون کہتے تھے؟ یہود و نصارہ ہی کہتے تھے کہ جنت میں داخل ہوں گے تو یہود و نصارہ ہی ہوں گے، کسی اور کو تو حق ہی نہیں جنت میں جانے کا، ہمیں ہی حق حاصل ہے کیونکہ ہم ہی اللہ کے سب سے زیادہ محبوب ہیں، اور وہ اپنے آپ کو وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ، کہا کرتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، تو لہذا ہم ہی جنت میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا ان کی بات کا؟ اللہ فرماتے ہیں تلک امانیہم، یہ تو صرف ان کی تمنائیں ہیں، ان کی آرزوئیں ہیں، ان کی خواہشات ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا قل ہاتوا برہانکم، آپ کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہاتوا برہانکم، لاؤ اپنی دلیل، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر واقعی تم سچے ہو اس دعوے میں کہ یہود و نصارہ ہی جنت میں داخل ہوں گے تو پھر دلیل لاؤ، کوئی برہان تو پیش کرو، ثابت کرو کسی دلیل کے ساتھ۔ دلیل تو ہے نہیں، برہان ہے نہیں، تو پھر کیا ہے؟ پھر صرف اور صرف تلک امانیہم، یہ صرف ان کی خواہشات ہیں، آرزوئیں ہیں، تمنائیں ہیں، اور ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے۔ اصل بات کیا ہے؟ جنت میں کون جائے گا؟ آخری آیت پڑھ کے اس کی آج کا درس ختم کرتے ہیں۔ جنت میں کون جائے گا؟ یہود و نصارہ کا دعوت تو جھوٹا، اور ان کی صرف یہ تمنا، ان کی آرزو جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور جس پر وہ کوئی برہان، کوئی دلیل پیش نہیں کر سکتے ہیں۔ جنت میں اصل جائے گا کون؟ اللہ فرماتے ہیں بلا، کیوں نہیں، من اسلم وجہہ للہ، جو شخص اپنے چہرے کو جھکا دے اللہ کے لیے، وہو محسن، اور وہ نیکوکار بھی ہو۔ دو شرطیں ہیں کہ جو شخص اپنے چہرے کو جھکا دے اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ چہرے کو جھکانے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے حکم سے روگردانی نہیں کرتا، اللہ کے حکم سے منہ نہیں موڑتا، بلکہ اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے، اللہ کی اخلاص کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ اطاعت و فرمانبرداری کرتا ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ اپنے چہرے کو جھکاتا ہے اللہ کے سامنے، اور اپنے آپ کو سر تسلیم خم کرتا ہے، جھکا دیتا ہے۔ اللہ نے جو حکم دیا بالکل آمنا و صدقنا، جھکا دیا اپنے آپ کو کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا، ہم نے اطاعت اور فرمانبرداری کر لی۔ اور دوسرا وہ محسن، اور وہ نیکوکار بھی ہو۔ صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو جھکانا کافی نہیں، دوسری شرط یہ ہے کہ وہ محسن بھی ہو، کہ وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا کر وہ اس عمل میں حسن پیدا کرنے والا ہو۔ ذرا غور کیجئے گا کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کر کے اس جھکاؤ میں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری میں وہ کیا ہو؟ حسن پیدا کرنے والا ہو۔ حسن جو ہے عمل میں، عمل خیر میں حسن پیدا کرنا، یہ بڑی اہم بات ہے میرے بھائی، بہت ہی اہم بات ہے۔ آج لوگ مقدار کو دیکھتے ہیں، تعداد کو دیکھتے ہیں کہ فلاں شخص نے ایک رات کے اندر 100 نفل پڑھ ڈالے، اور فلاں شخص جو ہے وہ پورے رمضان کے مہینے میں وہ 1000 ختم کیا کرتا تھا، فلاں شخص جو ہے وہ 1000 رکعتیں پڑھتا تھا، شب برات میں پتہ نہیں کتنی 100 رکعتیں پڑھتا ہے، اور فلاں رات میں شب معراج میں کتنی 100 رکعتیں پڑھتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، اسلام کے اندر استعداد کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کثرت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسلام کے اندر اگر حیثیت ہے اور اگر معیار ہے کسی عمل کی قبولیت کا اللہ کے ہاں، تو وہ اس عمل کا حسن ہے۔
عمل کا حسن، وہو محسن، کہ وہ حسن پیدا کرنے والا ہو اس عمل کے اندر، جس عمل کو وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہا ہے اس کے اندر حسن پیدا کرنے والا ہو۔ اور آپ سے سوال یہ ہے کہ کسی عمل خیر میں حسن کس طرح سے آتا ہے؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ بالکل صحیح جواب ہے کہ اگر وہ عمل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگا تو وہ حسین و جمیل ہوگا۔ جو سنت کے مطابق عمل کرے گا وہ اس عمل میں حسن پیدا کرنے والا ہوگا، وہ اس میں خوبصورتی پیدا کرنے والا ہوگا۔ آپ دیکھیں قرآن مجید میں سورۃ الملک کے شروع میں اللہ نے کیا فرمایا؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم اکثر عملا۔ نہیں سوچ لیں ذرا، ایکم اکثر عملا، احسن عملا، ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمانا چاہتا ہے، لیبلوکم، اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کرنا چاہتا ہے کہ ایکم، تم میں سے کون ہے، احسن عملا، جو سب سے زیادہ حسین و جمیل عمل کرنے والا ہے، وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے، پرکھنا چاہتا ہے کہ تم میں کون ہے جو سب سے زیادہ حسین و جمیل عمل کرنے والا ہو۔ اور حسن و جمال کا معیار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ مطابقت ہے۔ سنت اور حسن و جمال کا معیار جو ہے وہ کثرت نہیں ہے، ورنہ اگر کثرت مقصود ہوتی تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا لیبلوکم ایکم اکثر عملا، کہ تم میں کون ہے جو زیادہ عمل کرنے والا ہو۔ نہیں، زیادہ کی اللہ تعالیٰ کی کوئی حیثیت نہیں، حیثیت یہ ہے کہ آپ وہ عمل جو کہ کتاب و سنت میں ثابت ہو اور اس کو آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کریں، اس کے اندر حسن و جمال پیدا کریں۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا نا، جب آپ سے پوچھا گیا کہ احسان کیا ہوتا ہے تو آپ نے کیا فرمایا؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ۔ یہ ہے وہ حسن و جمال، کسی بھی عمل کا حسن و جمال اس ایک جملے کے اندر آ گیا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ آپ اللہ کی عبادت اس طرح کریں کہ جیسے آپ اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ فإن لم تكن تراہ، اور اگر آپ نہیں دیکھ رہے اللہ تعالیٰ کو، اور یقیناً میں اور آپ نہیں دیکھ رہے، تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ فإنه یراک، تو پھر اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے نا تمہیں۔ آپ کی نماز کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور آپ کس طرح نماز پڑھ رہے ہیں اس کو بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ نماز کس قدر اللہ کی طرف توجہ رکھتے ہوئے پڑھ رہے ہیں اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ نماز کے دوران آپ کے ذہن میں کتنے خیالات ہیں دنیاوی، وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ کتنا خشوع اور خضوع ہے، کتنی اللہ کی محبت ہے، کتنا اللہ کا خوف ہے، کتنی یکسوئی ہے، یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ وہ حسن و جمال ہے کسی عمل کا کہ جس پر عمل کی قبولیت کا معیار ہے۔ ایک یہ کہ وہ عمل اللہ رب العزت کی رضا کے لیے خالص ہو، اور دوسرا وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ یہ دونوں شرطیں ہوں گی تو وہ عمل حسین و جمیل ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں بلا من اسلم وجہہ للہ، کیوں نہیں، جنت میں جانے کے یہ دعوے یہود و نصارہ کے جھوٹے ہیں، اور ان دعووں پر کوئی برہان، کوئی دلیل نہیں، یہ ان کی صرف تمنائیں ہیں۔ کون جائے گا جنت میں؟ من اسلم وجہہ للہ، جو کہ اپنے چہرے کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا دے، وہ محسن، اور وہ نیکوکار بھی ہو، حسن پیدا کرنے والا ہو اپنے اعمال خیر میں، فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، اسی کے لیے اس کے رب کے ہاں اجر ہے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، اور ان لوگوں پر جو اس طرح سے عبادات سر انجام دیتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جو عبادات سر انجام دیتے ہیں، لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم يحزنون، اور یہ کبھی بھی غم زدہ نہیں ہوں گے، غم سے، افسوس سے، صدمے سے، افسردگی سے، اس طرح کی چیزوں سے یہ پاک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو اسی طرح عمل خیر سر انجام دینے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ اپنی عبادت اسی طرح ادا کرنے کی توفیق دے کہ ہم اللہ رب العزت کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہر عمل سر انجام دیں۔ اسی سے حسن و جمال پیدا ہوتا ہے، اور اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ عبادت کو قبول کرتا ہے، اور اسی کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کے اعمال سر انجام دینے کی توفیق دے کہ جن کی بنا پر اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم کے ساتھ ہمیں جنت میں داخل فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو
جنت الفردوس کا وارث بنائے، ہمیں بھی اور ہمارے اہل و عیال کو بھی، ہمارے والدین کو بھی، ہمارے بہن بھائیوں کو بھی، تمام مسلمان مردوں، تمام مسلمان عورتوں کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس کا وارث بنا دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے نجات دے، عذاب قبر سے، عذاب جہنم سے محفوظ رکھے، قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے، قیامت کے دن کی شدتوں سے اور اس دن کی تلخیوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں پکڑا کر ہمیں جنت میں بغیر حساب کے داخل کر دے۔ استغفر اللہ لی ولکم انہ هو الغفور الرحیم۔ اس بھائی کا کوئی سوال ہو ضروری تو کر سکتے ہیں، ورنہ ابھی درس ختم کرتے ہیں۔ میں نے کہا تھا درس مختصر ہوگا، لیکن بہرحال ٹائم تو پھر کی تقریباً جی ایک تو دیکھیں قرآن مجید میں ایک لفظ جو ہے وہ کئی مقامات پر، کئی جگہوں پر بار بار ریپیٹ ہوتا ہے، دہرایا جاتا ہے، ایک ہی لفظ یا اس جیسا لفظ جو بار بار آتا ہے، لیکن ہر جگہ پہ ہر لفظ کا ایک ہی معنی نہیں ہوتا ہے۔ یہ قرآن مجید کی جامعیت ہے، قرآن مجید کی جامعیت ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ کئی مقامات پر بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں، لیکن ہر جگہ پہ ہر لفظ کا مفہوم ایک ہی نہیں ہوتا، بلکہ اس کا جو سیاق و سباق ہوتا ہے، یعنی اس لفظ سے پہلے اور اس لفظ کے بعد جو الفاظ ہوتے ہیں، وہ سیاق و سباق جو ہے وہ متعین کرتا ہے اس لفظ کے مفہوم کو۔ تو یہ جو ہمارے بھائی نے سوال کیا کہ ان اللہ یحب المحسنین کے جو الفاظ آتے ہیں بعض آیات کے اندر، اور کہیں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ واللہ یحب المحسنین، اور کہیں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، تو کیا ہر جگہ پہ یہی حسن ہی مراد ہے جس کے بارے میں ہم نے ابھی تذکرہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، ہر جگہ پہ یہ حسن ہی مقصود نہیں ہے، حسن عمل، بلکہ بعض اوقات احسان جو ہے یہ اس معنی میں بھی آتا ہے کہ آپ کسی اور شخص کے ساتھ کس طرح نیک سلوک، اچھا سلوک کرتے ہیں، کس طرح آپ نرم رویہ اختیار کرتے ہیں، کس طرح آپ اس پر احسان کرتے ہیں کہ آپ اس کی ہیلپ کرتے ہیں، آپ اس کی کسی مشکل کو آسان کرنے میں اس کی مدد کرتے ہیں، آپ اگر وہ قرضے کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے آپ اس کے قرضے کا بوجھ آسان اتار دیتے ہیں، اور کسی بھی طریقے سے آپ اس کی ہیلپ کرتے ہیں، اس پر احسان کرتے ہیں، تو واللہ یحب المحسنین میں یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دوسرے لوگوں کی مدد کر کے ان پر احسان کرتے ہیں۔ باقی یہ جو لفظ ہے وہ محسن، بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، تو یہاں حسن سے مراد جو ہے وہ احسان نہیں ہے جس کا بھی میں نے تذکرہ کیا کہ کسی انسان کی آپ مدد کر کے اس پر آپ احسان کریں نہیں، یہاں احسان سے مراد وہ عمل میں احسان پیدا کرنا ہے، عمل میں حسن و جمال پیدا کرنا ہے۔ تو ہر لفظ کا مفہوم جو ہے وہ اس کے سیاق و سباق کو دیکھ کر کے ہی متعین کیا جاتا ہے۔ ہاں جی، کسی اور بھائی کو کوئی سوال ہو تو؟ کوئی سوال نہیں ہے الحمدللہ، تو اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔